الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و سامعات، سورۃ النساء چل رہی ہے اور اس کے اندر یتیم کے کچھ احکامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلے درس میں یتیم کے ولی، یتیم کے سرپرست کو کچھ احکامات دیے گئے تھے، اور پھر آخر میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا تھا کہ یتیم کا جو سرپرست ہے، ولی ہے، اس نے آیا اتنی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس کی نگرانی کی ہے یتیم بچے کی، تو آیا یتیم کے مال سے اپنے لیے کچھ مزدوری لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا مختصر لفظوں میں: من کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے، مالدار ہے، تو وہ بچے، ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو فقیر ہے، محتاج ہے، تو وہ کھا لے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہ ہو، تو وہ لے سکتا ہے، باقی غنی کو چاہیے کہ وہ اس کے مال سے بچے۔ آج کے درس میں عورتوں کی میراث کا بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کا شأن نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شہید ہوئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور دو ان کی بیٹیاں تھیں اور ایک بیوہ تھی۔ اب جب وراثت کی باری آئی تو جو ان کے چچا زاد تھے، چچا کے بیٹے، وہ آئے، انہوں نے ساری میراث پر قبضہ کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ اصول ہوتا تھا کہ نابالغ بچے کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، اور جو دو عورتیں تھیں وہ تو ویسے عورتوں کو تو وراثت میں کوئی حصہ تھا ہی نہیں ان کا، تو انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا، بیوہ عورت کو بھی کچھ نہیں دیا، اور سارا مال پر قبضہ کر لیا۔ تو ان کی جو بچوں کی ماں تھی، بیوہ عورت، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، میری دو بیٹیوں سے شادی کر لو تاکہ میں ان سے فارغ ہو جاؤں۔ شادی بھی نہیں کی اور مال بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو آخر کار وہ ان کی بیوی اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضرور اس ظالمانہ قانون کو بدلیں گے، اور آخر پھر یہی ہوا، کچھ دیر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا گیا: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں، جو ان کے ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون، قریبی رشتہ دار، یعنی مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ جس طرح مردوں کا حصہ ہے وراثت میں، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ بات بالکل کانوں سے نکال دینی چاہیے کہ عورتوں کا حصہ وراثت میں نہیں ہے۔ مما قل منہ او کثر، ما عام ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو بھی حصہ ہوگا وہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کیا ہوا۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم یہ تھی کہ جو خاص مردوں کا مال ہوتا تھا، یعنی اسلحہ یا گھوڑا، تو وہ عورتوں کو نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف یہ مردوں کا مال ہے، یہ صرف مردوں کے کام آئے گا، عورتوں کے کام نہیں آئے گا۔ آج کل بھی ہمارے ہاں بری رسم ہے، برا رواج ہے کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا، نہ بیٹیوں کو دیتے ہیں، نہ بہنوں کو دیتے ہیں، جو انتہائی بہت بڑا ظلم ہے۔
اور یہ حرام مال کھانا ہے، حرام مال ہڑپ کر جانا ہے۔ تو جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ دکان تو عورت چلا نہیں سکتی، تو دکان صرف مرد کی ہے، اسی طرح اس زمانے بھی کہتے تھے اسلحہ ہے یا گھوڑا ہے وہ صرف مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما قل، جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں جس طرح مرد کا حصہ ہے اس طرح عورت کا بھی حصہ ہے، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، یہ اب یہ مفروضہ، یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، کوئی اس کو لینا چاہے، کوئی ہڑپ کرنا چاہے، نہیں وہ ہڑپ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ ہر حال میں حقدار کو ملے گا ہی ملے گا، جس طرح مرد کو ملے گا اسی طرح عورت کو بھی ملے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اب جو کہ حصے تو مقرر ہیں، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، جن کے حصے نہیں ہیں لیکن وہ غریب ہیں تو ان کا مسئلہ آ رہا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کے وقت آ جائیں اولو القربہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین اور مسکین آ جائیں، کیونکہ ان کا حصہ تو ہے نہیں، تو اب ان کو کیا دینا چاہیے؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو فرمایا ان کو بھی اس مال میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اب یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن مولانا سرفراز خان صدر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آ جائیں تو ان کو دینے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام ورثاء موجود ہوں، ایک وارث بھی حاضر نہیں ہوگا، ایک وارث بھی حاضر نہیں ہوگا تو پھر ان کو نہیں دے سکتے، قریبی رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، ان کو نہیں دے سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نابالغ بچہ بھی نہ ہو، اگر کوئی نابالغ بچہ ہوگا تو اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی رائے کا اعتبار تب ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ نابالغ بچہ اگر ہوگا کوئی ورثاء میں سے تو پھر بھی مال اجتماعی مال میں سے، مشترکہ مال میں سے نہیں دے سکتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سب کو دینے پر راضی بھی، سب دینے پر راضی بھی ہوں، اگر کوئی ایک بھی دینے پر راضی نہیں ہے تو پھر بھی ان کو نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ جب مال تقسیم ہو جائے، ہر کسی کو اپنے اپنے حصے دے دیے جائیں، ہر کوئی مالک بن جائے تو پھر ان کو دے سکتے ہیں۔ پھر فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ہر کوئی اپنے حصے میں سے جتنا مرضی چاہے دے دے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان میں سے ان کو دے دو، ان کو کچھ نہ کچھ کھلا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہہ دو ان کو معقول بات، اچھی بات کہہ دو۔ اب دیکھیں اگر ان کو مال نہیں دیتا ہے تو ان کو دھتکارنا نہیں ہے، بھائی تم دفع ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، تمہارا حصہ نہیں ہے، نہیں نہیں، غصہ نہیں ہونا، قطع تعلقی نہیں کرنی، صلہ رحمی کا حکم ہے، اسلام نے دیا ہے۔ لیکن اگر مال نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں دے رہے، ان کو کچھ نہ کچھ نہیں دے رہے، تو فرمایا ان سے اچھی بات تو کہو، ان سے اچھی بات کہو، ان کو سمجھا دو کہ یہ ورثاء کا مال ہے، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ ورثاء رضامند نہیں ہے، اس طرح ان کو اچھی بات کہہ کر ان کو راضی کر لو، ان کو گھر سے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور اب یہ حکم دی جا رہا ہے ورثاء کو، اور چاہیے کہ ڈریں، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو لو ترکو من خلفہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ جاتے، لو ترکو من خلفہم، اپنے پیچھے چھوڑ جاتے اولاد، ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد چھوڑ جاتے، اگر اپنے پیچھے بھی کمزور اولاد چھوڑ دیتے، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے، ان کی کس طرح فکر کرتے؟ یعنی دیکھو نا، اگر تم خود سوچتے کہ میں مر جاؤں، پیچھے میری یتیم اولاد بچ جائے، تو ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ تم کیسے ڈرو گے ان کے بارے میں، کیسے خوف کھاؤ گے؟ تو ان کے بارے میں بھی سوچو کہ وہ بھی کسی نے کسی کی کمزور اولاد ہے، کسی کی یتیم اولاد ہے، تو اس کی بھی فکر کرو، اس کا بھی خیال کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہو، راستی سیدھی بات کہو، سچائی کی بات کہو، ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو۔ ان کو کچھ نہ کچھ مال دے دینا چاہیے، ضرور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آگے پھر حکم دیا گیا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، ناحق طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، پکی بات ہے، پکی ٹھکی بات ہے، انما، بے شک وہ کھا رہے، اپنے پیٹوں میں بھر رہے، اپنے پیٹوں میں کھا رہے ہیں آگ، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ اس آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، اس طرح کہ اگر کوئی زہر کو قاتل کہہ دے تو زہر تو قاتل نہیں ہے، لیکن جب بندہ زہر منہ میں ڈالے گا اور اس کو چبائے گا، وہ جب نیچے حلق سے نیچے اترے گی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی اور بندہ ایک لحاظ سے مر جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ان کا مال کھا رہے ہیں، ایک لحاظ سے وہ گویا یتیم کا مال کھا رہے ہیں، تو گویا یتیم کا مال کھا کر پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے منہوں سے آگے نکل رہی ہوں گی، قیامت کے دن ان کے منہوں سے
آگ نکل رہی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کی منہوں سے، کانوں سے، ان کی آنکھوں سے ہر طرف سے آگ نکل رہی ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ میں اے ابو ہریرہ، میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال کے سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ان کے دو ضعیفوں کے مال سے بچو، یہ کمزوروں کا مال ہے۔ پہلی ہے عورت، ایک عورت ہے المرأہ والیتیم، دوسرا یتیم۔ یتیم اور عورت کے مال سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے، اور ان کی بہت جو کھائے گا تو اس پر سخت وعید ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق طریقے سے، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ مال عذاب کی صورت بن جائے گا۔ وہ سیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اگلی آیات میں جو رسا ہے ان کے تفصیل حصوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحیح حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔